قوم لوط، جنہوں نے ایک ایسی برائی کو ایجاد کیا جو عمل ان سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیمی شہر اوڑ میں ہوئی تھی۔ اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو اپنا بیٹا بنا کر پالا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام جب بھی ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا فرماتے تو آسمان کالے بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ آپ جس پتھر پر اپنا سر مبارک رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر کا نشان پڑ جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو مابعوث فرمایا گیا۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن کی آبادی تقریباً 5 لاکھ افراد سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا عظیم شاہکار تھے۔ یہاں پھلوں اور پھولوں کے باغات کی کثرت تھی اور لہلہاتے ہوئے کھیت ضرورت سے زیادہ تھے۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے وغیرہ بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس علاقے میں آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں اگنے والے اناج، میوے اور پھلوں، سبزیوں وغیرہ پر صرف ان کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اسی بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے۔ اتنے میں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم ان لوگوں سے نجات چاہتے ہو، پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو، تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ لوگ بہت ہی توجہ سے ابلیس کی بات سننے لگے۔ اس نے کہا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے روپ میں اس محفل میں آیا اور اہل سدوم کو ان کی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کا عمل کرنا سکھایا۔ پھر کہنے لگا کہ اگر تم لوگ اس بستی کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہارے علاقے میں آتے ہیں، تو تم لوگ زبردستی ان لوگوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرو۔ اس طرح وہ لوگ اس علاقے میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی کرنا اس قوم کا معمول بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ بڑے بڑے امراء اور قبیلے کے سرداروں کے درمیان بھی یہ عمل پھیل گیا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس بدفعلی کے عمل کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد عمل تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے میں بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہ پا سکتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر بھوک اور فاقوں سے مر جاتا تو یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اسے برہنہ کر کے دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک خوبصورت باغ بنا رکھا تھا جو بہت دور میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں یہ لوگ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ طور پر بدکاری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور اس برے گندے فعل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگ یہ گندے بدفعلی کا عمل کیوں کرتے ہو؟ کیا تم لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لذت حاصل کرتے ہو؟
حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے، لیکن ان قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا اور نصیحت کرنا بہت برا لگتا تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اسی طرح ہی ہمیں برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ اور نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان لوگوں کے برے اور کاموں اور بدفعلیوں کے باعث انہیں ڈھیل دے رکھی تھی، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو، تمہارا رب سچا ہے، تو ہم پر عذاب نازل کرو۔ اس طرح اس قوم پر عذاب الہی لانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ فرما دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر روپ بدل کر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان 3 کم عمر خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر ان کی قوم نے ان تینوں خوبصورت نوجوانوں کو کہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ ایک منافق اور کافروں کے ساتھ شریک تھی۔ اس نے فوراً ہی اہل سدوم کو جا کر یہ خبر دے دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر 3 خوبصورت نوجوان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو تمہاری عورتیں ہیں یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی شائستہ نہیں ہے۔ وہ لوگ بولے کہ ہم تمہاری بیٹیوں اور عورتوں سے کوئی حاجت نہیں، ہماری جو اصل حاجت ہے، اصل چاہت ہے، اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کی اس بات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ کس حد تک بدفعلی کے گناہ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان تینوں خوبصورت نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اور کچھ لوگ تو آپ علیہ السلام کے گھر کی دیوار پھیلانگنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرا کر پریشان ہو گئے۔ جب ان تینوں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشان اور بے بس اور لاچار دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور کہنے لگے کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے اور اپنے پر کا ایک کونا ان لوگوں پر دے مارا تو ان بدکار لوگوں کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور ان کی بینائی چلی گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو آپ علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت کا حال جان کر مطمئن ہو گئے اور خاندان والوں کو ساتھ رات کے وقت ہی گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جاتے ہی وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ آئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بستی کو اپنے پروں سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کی آوازیں سنی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زور سے زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق کے وقت تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط علیہ السلام کی ان خوبصورت اور سرسبز و شاداب وادیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے قیامت تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔
سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے 10 سالوں کی محنت اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ بستی کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے یہ بات پتہ چلی کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات وغیرہ کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تھا تو اس وقت لوگ اپنے اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے اور یہاں تک زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں بت بنا دیا گیا تھا، ان کے پتھر آج بھی اسی بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو کہ قیامت تک لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت عام دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے، شیطان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ جب ایک مرد دوسرے مرد سے اور عورت دوسری عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔